بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں۔ آج راولپنڈی کے اہم ترین مقیم تبدیل ہو گئے ہیں اور جنرل عاصم منیر نے باقاعدہ طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف مسلح افواج کی سربراہی، مسلح افواج کی قیادت کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی چھڑی، جسے کمانڈ کہتے ہیں، وہ حوالے کر دی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے۔ نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے حوالے کر دی۔ پروقار تقریب راولپنڈی میں ہوئی اور یہ تقریب 6 سال بعد ہوئی ہے، کیونکہ بالعموم ہر 3 سال کے بعد یہ تقریب ہونا ہوتی ہے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک ایکسٹینشن لے لی تھی اور اس ایکسٹینشن کی وجہ سے 3 سال ان کے مزید بڑھا دیے گئے تھے اور بالآخر ان کو آج گھر جانا پڑ گیا، کیونکہ اس دوران انہوں نے بہت کوشش کی، بہت زیادہ تگ و دو کی اس چھڑی کو بچانے کے لیے، اس کمانڈ کو بچانے کے لیے، اس وردی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس وردی میں طاقت ہے، اس چھڑی میں طاقت ہے اور دنیا کی بہترین فوج کی قیادت ان کے پاس تھی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پھر جوہری طاقت، واحد اسلامی ریاست جو کہ جوہری طاقت بھی ہے، جس کی مسلح افواج کے پاس جوہری طاقت بھی موجود ہے، تو اس کی قیادت ان کے ذمے تھی۔ لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایک تاریخ یاد رکھے گی۔ تاریخ دان جب بھی یہ ورق الٹائے گا، پلٹائے گا، تو جنرل باجوہ کے جتنے بھی کارنامے ہیں انورٹڈ کامر، وہ سب کے سب سامنے آتے رہیں گے اور یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا یہ دور انتہائی نامعقول دور تھا۔ سیاست میں ملوث ہونا، سیاست میں دخل اندازی، سیاسی امور میں، حکومتی امور میں، ہر چیز بہت ہی عیاں رہی۔ بہرحال یہ دور ختم ہوا، ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، نیا سورج طلوع ہو چکا ہے اور یہ سورج کافی چمکتا دمکتا ہے اور روشن، جو دن یہ روشن ہوا ہے، یہ طلوع ہوا ہے سورج، اس میں روشنی کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار 75 سالہ تاریخ میں ایک حافظ قرآن، جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے بفضل خدا، وہ آرمی چیف بنے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، سید عاصم منیر جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور پابند صوم و صلات بھی ہیں، اور پھر سعودی عرب میں 5 سال اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بار بار زیارت اور اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بے شمار، لاتعداد بے شمار دفعہ انہیں یہ نصیب ہوا ہے۔ کیونکہ میں ذاتی طور پر بھی ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان سے اچھی سلام دعا ہے اور بہت ہی اچھی سلام دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، نیک تمنائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور وہ اہم ترین عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، افواج پاکستان میں بھی اہم ترین عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس عہدے کے لیے تگ و دو انہوں نے نہیں کی، ان کی کوئی لابی نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے کوئی لابنگ کی، نہ ہی ان کی کوئی لابی تھی، نہ ہی ان کی کوئی وابستگی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کنارے پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے 2 دن پہلے ریٹائر ہو جانا تھا، یعنی 27 نومبر کو ریٹائر ہو جانا تھا، اس لیے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے، کیونکہ خیال یہی تھا کہ وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے، ان کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آرمی چیف کی دوڑ میں کون کون شامل تھا؟ آرمی چیف کی دوڑ میں ساحر شمشاد مرزا صاحب، جنرل اظہر عباس، جنرل فیض حمید، یہ 3 بہت زیادہ، اور پھر جنرل عامر محمود، یہ شامل تھے، جبکہ عاصم منیر صاحب بھی نہیں شامل تھے اور جنرل نعمان بھی شامل نہیں تھے، نہ ہی ان کی کوئی لابی تھی اور نہ ہی جنرل عاصم منیر کی کوئی لابی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھے تھے NDU میں، اور عاصم منیر صاحب بھی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اسی لیے جب ان کا نام سمری میں نہیں تھا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور ان کا نام دانستہ نہیں بھیجا گیا تھا، اس لیے پہلی سمری اس لیے مسترد ہوئی کہ ان کا نام نہیں تھا۔ جنرل باجوہ صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے، ان کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ان کے نامینی کوئی اور تھے۔ اس لیے اس رات پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھنا پڑا GHQ کو، جو کہ ایک حکم کا درجہ رکھتا تھا،
اور اس کے بعد پھر سمری پھر ڈیلے کی گئی، اور پھر جب اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں سیک ہی نہ کر دیا جاؤں، تو سمری رات 12:30 بجے ٹویٹ کر کے بتائی گئی کہ سمری بھیج دی گئی ہے، اور اس میں 6 سینئر موسٹ جرنیلوں کے نام ہیں۔ یہ ٹویٹ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کیا تھا، اور ان کے ٹویٹ کے بعد پھر 1:30 بجے رات کنفرم کیا خواجہ آصف صاحب نے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا، اور جنرل عاصم منیر کے نام یہ قرہ نکلا، اور ہما جو ہے ان کے کندھوں پر آ بیٹھا، اور اب اس طریقے سے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ ان کا اگر ہم پروفائل دیکھیں تو پہلے ذرا پروفائل دیکھ لیں، ان کو کافی انفرادیت، ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ نمبر 1 حافظ قرآن، نو میچ، کسی کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے جی، ان میچیبل، اور یہ پہلا سینے میں محفوظ قرآن، یہ پہلے آرمی چیف پاکستان کو ملے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کو ملے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم، شاذ و نادر ہی کسی اسلامی ملکوں میں بھی ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک حافظ قرآن بھی ہوں، اور پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں، اور پھر ایک سپہ سالار کے مقام پر پہنچیں۔ بہرحال جنرل عاصم منیر جی 17ویں آرمی چیف ہیں پاک فوج کے۔ باجوہ صاحب تھے 16واں نمبر تھا ان کا، ان کا ہے 17 نمبر، 17واں نمبر ہے، اور یہ پاک فوج کے سینئر موسٹ یعنی کہ نمبر 1 پہ تھے سینیورٹی میں، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نمبر 1 سینیورٹی میں جو نمبر 1 تھا اسے آرمی چیف بنایا گیا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، کبھی 4تھے نمبر پہ، کبھی 5ویں نمبر پہ، کبھی 6 والے کو، کبھی 7ویں والے کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے، اور پچھلے کئی عرصے سے یہ پریکٹس چل رہی ہے۔ ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء صاحب کو آرمی چیف بنایا تھا، وہ بھی بہت نیچے سے لے کے آئے تھے، اور بہت سارے جرنیلوں کو پھر سپر سیڈ ہونا پڑتا ہے، اور ان کو قبل وقت ریٹائرمنٹ لینا پڑتی ہے، اس لیے کہ جونیئر جب آ جائے اوپر تو پھر سینئر سلوٹ نہیں کرتے۔ اس لیے اس وقت جنرل عاصم منیر جو تھے وہ تھے جی کوارٹر ماسٹر جنرل، QMG اس کو بولتے ہیں، GHQ میں پوسٹ ہے، اس پہ تعینات تھے۔ اس سے پہلے گجرانوالہ کے کور کمانڈر تھے، اور اس سے پہلے عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر DGISI تھے، اور DGISI بنے ہوئے انہیں ابھی سال سے بھی کم عرصہ ہوا تھا کہ ان کو ان کے عہدے سے تبدیل کروایا گیا تھا، اور یہ تبدیل بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا پھڈا ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر سے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم بھی اس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور کچھ باتیں ہمارے علم میں بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کو غلط معلومات دی گئیں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب ان کو تبدیل کروانا چاہتے تھے، اور تبدیل کروا کے پھر انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو بنوانا تھا۔ جنرل فیض حمید صاحب اس سے پہلے DGC رہ چکے تھے، اور DGC کے بعد وہ پرموٹ ہوئے تھے، پرموشن کے بعد وہ چلے گئے تھے ایڈجوننٹ جنرل بنے تھے، اور وہاں سے پھر وہ واپس آ گئے تھے DGISI کے طور پہ، اور یہ بہت پہلے سے جنرل باجوہ صاحب کی پلاننگ تھی، اور بہت ساری بلکہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں ہوئے تھے، ایڈہاکزم چل رہا تھا۔ اس لیے جنرل باجوہ صاحب دراصل جنرل فیض صاحب کو DGISI کے عہدے پر واپس لے کے آئے تھے، یہ پوری کی پوری حقیقت ہے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب خاموشی سے گجرانوالہ گئے، اور بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا تھا، اور اپنی جو دفاعی ذمہ داریاں ہیں، جو اپنی آفیشل پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں، وہ ادا کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ QMG بنے۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک اور بھی ایج حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ اس سے پہلے DGMI کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں مسلح افواج میں، اور DGISI بھی رہ چکے ہیں، یعنی کہ دونوں 2 in 1، DG ملٹری انٹیلیجنس اور DGISI دونوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ کے طور پہ بھی یہ ذمہ داری ادا کر چکے ہیں۔ یہ واحد مثال ہے کہ DGMI اور DGISI کے عہدوں پر کام کرنے والے چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں پاکستان کے، کیونکہ اس سے پہلے جنرل احسان تھے، وہ صرف DGISI تھے، لیکن وہ بنے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور اس کے بعد جنرل اشفاق پرویز قیانی تھے، وہ صرف DGISI رہ چکے تھے، اور وہ بنے تھے چیف آف آرمی سٹاف۔ اسی لیے جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے پہ
کافی مغربی ذرائع ابلاغ بھی اور خاص طور پہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ بھی کافی پریشان دکھائی دیتا ہے اور کافی سیخ پا ہے کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا کہ ایک ایسے سربراہ کو. اور اگلی بات ایک اور بات بتا دوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی سفارتخانے سفارتی حلقے جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بنیں گے. پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی، ایک ملک کے قومی دن تھا، قومی دن کے موقع پہ تقریب ہوئی، تو وہاں پہ جن کو مدعو کیا گیا 2 جرنیلوں کو، ان میں جنرل ساحر شمشاد مرزا تھے اور جنرل اظہر عباس تھے، جبکہ سینیورٹی پہ نمبر 1 جنرل عاصم منیر صاحب تھے، ان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ سفارتی حلقوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہوں گے. پھر ایک پچھلے دنوں وزٹ بھی کیا گیا بڑے ملک کا، اور وہاں پہ بھی جنرل عاصم منیر ان کے ہمراہ نہیں تھے، بلکہ وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ کسی اور کا کہ اگلی قیادت ان کے پاس ہوگی. یہ باہر سے بالا یہ سارے کام ہو رہے تھے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب اپنے آفس میں بیٹھے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. ان کی سیاسی وابستگی کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کو خاص طور پہ جب ان کا نام آرمی چیف کے طور پہ آنا شروع ہوا تو پھر ان کو بھی ملائن کرنا شروع کر دیا گیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ISPR DG ISPR کی طرف سے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ جواب دینا ان کا بنتا تھا. ان کو ملائن کیا جا رہا تھا، ایک کور کمانڈر تھے، سینئر موسٹ کور کمانڈر تھے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ 2 دن پہلے ریٹائر ہونے والے جو ہیں وہ آرمی چیف بن جائیں گے، اور ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ GHQ میں بھی جنرل عاصم منیر صاحب کا دور دور تک نام نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہے جی عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار سونپتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. ایک پلاننگ انسان کر رہا ہوتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جنرل عاصم منیر 17ویں آفیسر ٹریننگ کورس میں انہوں نے تربیت مکمل کی، پاک فوج میں شمولیت اختیار کی. دوران تربیت انہیں بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا جی، اور تربیت مکمل ہونے پر انہوں نے پاک فوج کی 23 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا. جنرل عاصم منیر حافظ قرآن آپ کو بتا چکا ہوں، سعودی عرب میں ڈیفنس اتاشی رہ چکے بتا چکا ہوں، اور فوجی کیریئر میں تعیناتیاں خاص طور پہ مضبوط پروفائل آپ کو بتا چکا ہوں کہ DGMI DG ISI رہے، اور اس طریقے سے وہ ترقی کرتے کرتے بالآخر آج پہنچے ہیں آرمی چیف کے عہدے پر. جنرل عاصم منیر فجی اسکول جاپان میں جاپان اور آرم فورسز کالج کوالالمپور سے فارغ التحصیل ہیں جی، اور جنرل عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے، اور ان کی خدمات میں انہیں ہلال امتیاز ملٹری، تمغہ دفاع اور تمغہ جمہوریت سمیت کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ انسٹرکٹر میڈل سے نوازا جا چکا ہے. یہ ہے ان کا کیریئر اور یہ ان کا پروفائل ہے، اور بہت ہی دھیمے مزاج کے ہیں جی، اور سوشل لائف اتنی نہیں ہے، خاموش طبع ہیں، اور اس لیے وہ آرام سے بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آرمی چیف بنا دیا. اور ہم بھی ان سے یہی توقع لگائے بیٹھے ہیں، یہی درخواست بھی کریں گے کہ وہ کم از کم جنرل باجوہ صاحب کی روایات کو، جنرل باجوہ صاحب کے کلچر کو مکمل طور پہ ختم کریں گے، اور ایک نئی تازہ دم ٹیم لے کے آئیں گے، اور نئی تازہ دم ٹیم کے ساتھ جو باجوہ صاحب بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں افواج پاکستان کے لیے ان بارودی سرنگوں کا صفایا کریں گے، اور ایک اچھے نیریٹو کے ساتھ اپنے پرسیپشن کو، مسلح افواج کے پرسیپشن کو درست کریں گے، اور جو نقصان باجوہ صاحب نے پچھلے 8-10 ماہ میں پہنچایا ہے اس کو ختم کریں گے، اور جو سیاسی امور میں، حکومتی امور میں مداخلت کا، براہ راست مداخلت کا جو باجوہ صاحب کا کلچر تھا، باجوہ صاحب کا طریقہ کار تھا، اس کو بھی ختم کریں گے. یہ بہت ساری توقعات ہیں، اور جنرل عاصم منیر اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ان کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا، اور باجوہ صاحب رات ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کی رات جو ہے
وہ لوگوں نے چاند رات کی طرح منائی، شمع روشن کی، سڑکوں پہ نکلے، خوشیاں منائیں اور نعرے لگائے، اور اس طریقے سے اس ماحول میں جنرل عاصم منیر کو مسلح افواج کی قیادت ملی ہے۔ تو پورے پاکستانیوں کی دعا بھی ان کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے نہیں ہوئے، یہ فاصلے پیدا کیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ان اقدامات نے جو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کیے، صحافیوں کے زندگی کو اجیرن کر دیا، سیاسی مخالفین کی زندگی کو اجیرن کر دیا، اور ایک انتہائی غلیظ جو کلچر ہے وہ لے کے آئے۔ امید ہے کہ ہم حافظ صاحب جو ہیں، حافظ عاصم منیر، جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، وہ ایک بہترین کلچر کو فروغ دیں گے اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔